نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم بات کریں گے نظر بد کے حوالے سے۔ ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کسی پر کوئی دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اچانک کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ہر فرد کا یہی خیال ہوتا ہے اس کو نظر بد لگ گئی، یہ اچھا بھلا تھا، اچانک پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، لگتا ہے اس کو نظر بد لگ گئی۔ سب سے پہلے آپ کو نظر بد کی حقیقت میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ نظر بد کی حقیقت کیا ہے۔ نظر بد کی حقیقت اگر ہم سمجھیں تو نظر بد کی حقیقت یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے نظر بد یہ برحق چیز ہے، اور دوسری بات یہ ہے اگر ہم کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے، پریشانی پیش آ جائے تو ہر پریشانی پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کو نظر بد کی وجہ سے یہ پرابلم بنی۔ یعنی بعض نقصانات ہوتے ہیں نظر بد کی وجہ سے، لیکن ہر نقصان جو ہوتا ہے وہ نظر بد کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ گھروں میں عام طور پہ دیکھنے کو ملتا ہے، گھر میں بچہ رو رہا ہے تو میں کہتی ہوں اس کو نظر بد لگ گئی، اب اسے دم کروایا جائے، حالانکہ اسے نظر بد کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس سے کوئی اور پرابلم ہوتی ہے، یا دودھ کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے، یا اس کے اور کوئی مسائل ہیں، کوئی تکلیف ہو رہی ہے بچے کو تو وہ اس وجہ سے رو پڑا، تو ہم کہتے ہیں نظر بد لگ پڑی۔ تو ہر معاملے پہ، ہر پریشانی، دکھ، رنج، غم پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کو نظر بد کا مسئلہ ہے۔ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہر نقصان نظر بد کی وجہ سے نہیں ہوتا، اور بعض نقصان نظر بد کی وجہ سے ہو بھی جاتے ہیں۔ اور باقی نظر بد کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں وہ حدیث میں ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر بد جو ہے وہ برحق ہے، حق چیز ہے۔ اور دوسری حدیث السلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العین حق، العین تدخل الرجل القبر الجمل القدر، یہ نظر بد تو اتنی بری چیز ہے کہ اچھے بھلے آدمی کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، اچھے بھلے اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ اور سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے بیٹوں کو روانہ کیا اور نصیحت کی کہ میرے بیٹا آپ جدا جدا دروازے سے داخل ہونا، علیحدہ علیحدہ دروازے سے داخل ہونا، نہ کہ ایک دروازے سے داخل ہونا۔ مفسرین نے لکھا ہے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت اس لیے تھی تاکہ آپ ایک دروازے سے اگر داخل ہو گئے تو آپ کو کوئی نظر بد نہ لگ جائے۔ تو نظر بد کا لگنا یہ برحق چیز ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگر نظر بد لگ جائے تو شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، اس کا کیا علاج ہے۔ شریعت اسلامی میں اس کے دو علاج ہیں۔ پہلے نمبر پہ اگر نظر بد لگ جائے تو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ اس کو کس کی نظر لگی ہے۔ اگر پتہ لگ جائے کہ فلاں بندے کی نظر لگی ہے تو احادیث سے یہ ثبوت ملتا ہے اس بندے کے وضو کا پانی لیا جائے، اور جس شخص کو نظر لگی ہے اس کے پیچھے سے اس پر وہ پانی انڈیل دیا جائے، بہا دیا جائے، تو اس سے نظر بد کا علاج ہوتا ہے۔ جس طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا رہے تھے، اور جسم پر قمیض نہیں تھی، کپڑا نہیں تھا، اور ایک صحابی عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ سے گزرے تو ان کی تعریف کی اور کہا یہ کتنا خوبصورت جسم ہے۔ یہ کہنا ہی تھا وہ صحابی رسول زمین پہ گر پڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو نظر بد لگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دیکھنے والے عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیوں اپنے بھائی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ آپ نے جب اپنے بھائی کو دیکھا تو ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وضو کا پانی لیا اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہا دیا، تو وہ صحابی رسول ٹھیک ہو گئے۔ تو اس معاملے میں جس کی نظر لگی ہے اس آدمی کو ڈھونڈا جائے، اس کے وضو کا پانی لیا جائے اور بہا دیا جائے، تو یہ نظر بد کا مؤثر علاج ہے۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ اگر نہ پتہ لگے کس کی نظر لگی ہے تو اس مریض پر دم کیا جائے۔
دم اس کا بہترین علاج ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں اگر کوئی نظر بد کا معاملہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کرنے کا حکم فرماتے، دم کرنے کی تلقین دیتے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر گئے اور ان کے بچے بہت کمزور تھے، اور صحیح مسلم میں دوسرے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بچے آپ کے کیوں کمزور ہیں، کیا ان کو روٹی نہیں ملتی یا ذریعہ معاش نہیں آپ کا اچھا؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے بچے اس لیے کمزور ہیں ان کو نظر بد لگ گئی، اور ایک دم پڑھ کر سنایا کہ یا رسول اللہ میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے بچوں کو دم کرتی ہوں تو نظر بد سے شفا مل جاتی ہے۔ تو یہاں دوسرا ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ ہر عربی عبارت جو ہمارے من گڑت دم ہوتے ہیں اور اسی طرح درود ہوتے ہیں، ہر عربی الفاظ سے دم نہیں کیا جا سکتا، دم بھی شریعت سے ثابت ہونا چاہیے، مسنون الفاظ ہونے چاہیے، قرآنی آیات ہونے چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے الفاظ ہونے چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اسماء بنت امیس کو فرمایا آپ ان الفاظ کے ساتھ دم کر لیا کریں، یہ صحیح الفاظ۔ تو اس کے علاوہ ہم آتے ہیں جو آج معاشرے میں غیر شرعی طریقے ہیں کہ اگر نظر بد لگ جائے، بچے کو عورتیں نظر بد سے بچانے سے، بچہ ہو اس کو نظر بد سے بچانے کے لیے عورتیں اس کے ماتھے پہ ایک سرمے کے ساتھ اس کے ماتھے پہ ایک تین جیسا نشان بنا دیتی ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی مکان بنائیں تو مکان پہ ایک کالی ہنڈیا رکھ دی جاتی ہے نظر بد سے بچ جائے، کوئی گاڑی نہیں لی جائے تو اس کے نیچے ایک جوتا ٹانگ دیا جاتا ہے تاکہ یہ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ تو میرے بھائیو یہ سب غیر شرعی طریقے ہیں، ہمیں دم سے علاج کرنا چاہیے، اور جس کی نظر لگی اس کے وضو کا پانی لے کے مریض پہ بہا دیا جائے، یہ مؤثر طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ احتیاطی تدابیر ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، اور اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ہے، شام کے اذکار ہیں اور سونے کے اذکار ہیں، بیت الخلاء جانے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے۔ ان اذکار اور ادعیہ مسنونہ کی پابندی کرنے سے ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رکھ سکتے ہیں اور نظر بد، جادو، جنات جیسی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا